بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم المذہب الکلامی سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنه أي من المعنوي المذهب الكلامي، وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وهو أن يكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب، نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل لأن المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه، فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة، وهذه الملازمة من المشهورات التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات البرهانية المعتبرة في البرهانيات. وقوله خلفت فلم أترك لنفسك ريبة أي شكا، وليس وراء الله للمرء مطلب، فكيف يحلف به كاذبا لئن كنت اللام لتوطئة القسم قد بلغت عني خيانة لمبلغك، واللام جواب القسم الواشي أغش من غش إذا خان وأكذب، ولكنني كنت امرؤا لي جانب من الأرض فيه أي في ذلك الجانب مستراد أي موضع طلب الرزق من راد الكلأ، ومذهب موضع الذهاب للحاجات، ملوك أي في ذلك الجانب ملوك، وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم أي أتصرف فيها كيف شئت وأقرب عندهم، وأصير رفيع المرتبة كفعلك أي كما تفعل أنت في قوم أراك اصطفيتهم أي أحسنت إليهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنب أي لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إلي المنعمين علي، كما لا تعاتب قوما أحسنت إليهم فمدحوك. وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي تسميه الفقهاء قياسا، ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي، أي لو كان مدح لآل جفن ذما لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذما، واللازم باطل فكذا الملزوم۔ عزیز طلباء، محسنات معنویہ کی 19ویں قسم المذہب الکلامی سے متعلق آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے المذہب الکلامی کا مطلب بیان کریں گے۔ ان یکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمۃ للمطلوب، کہ اہل کلام کے طرز پر دلیل قائم کرنا، اور وہ یہ ہے کہ مقدمات یعنی صغرا اور کبریٰ کو تسلیم کرنے کے بعد مطلوب نتیجہ خود بخود مسلم ہو جائے اور اس کا ماننا جو ہے وہ لازم آئے، تو اس کو جو ہے المذہب الکلامی کہا جاتا ہے، کہ اہل کلام کے طرز پر استدلال کرنا، دلیل قائم کرنا۔ اس کی مصنف علیہ الرحمہ نے 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور دوسرے نابغہ، وہ نابغہ بزانی کے اشعار ہے، اشعار سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی مثالیں پیش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں دونوں مثالوں کی وضاحت اور المذہب الکلامی کی تعریف سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المذہب الکلامی ومنہ ای من المعنوی المذہب الکلامی۔ محسنات معنویہ کی 19ویں قسم المذہب الکلامی ہے، جس کا لغوی معنی ہے علم کلام والوں کے طریقے پر چلنا۔ وہو اراد حجت للمطلوب علی طریقت اہل الکلام، اور وہ مطلوب کے لیے دلیل کو پیش کرنا ہے، لانا ہے۔ اورد یورد، اراد کا معنی لانا،
مطلوب کے لیے دلیل کو لانا ہے اعلیٰ طریقت اہل کلام، اہل کلام کے طریقے اور طرز پر۔ وہ طریقہ اور طرز کیا ہے؟ وہ ہوا ان یکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمۃ للمطلوب، کہ مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد دلیل عقلاً اور عادتاً مطلوب کو مستلزم ہوں۔ مقدمات سے مراد صغرا اور کبرا ہے، یعنی جب آپ صغرا اور کبرا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، تو نتیجہ خود بخود ماننا پڑے۔ یہ اہل کلام کا دلیل پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے کوئی شخص اپنے کلام میں دلیل پیش کرتا ہے، اس کو المذہب الکلامی کہا جاتا ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین میں، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو البتہ یہاں فساد مچ جاتا اور نظام درہم برہم ہوتا۔ اب یہ ایک مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ اس کا یہ ہے کہ یہاں جو ہے فساد نہیں مچا، نظام درہم برہم نہیں ہوا، تو معلوم ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو طرز استدلال ہے توحید پر، یہ طرز المذہب الکلامی والوں کا ہے۔ اہل کلام کے طرز پر یہ استدلال توحید پر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ عام عادت یہی ہے جہاں دو الہ ہو، دو معبود ہو، دو بادشاہ ہوں، ان کا آپس میں عادتاً عرفاً ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو آج تک زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، اور موجودہ نظام محقق ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اکیلے ذات ہیں۔ تو تعدد الہ کا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، اور توحید باری تعالی یہ ثابت ہے۔ واللازم هو فساد السماوات، لازم تعدد الہ کی صورت میں کیا آئے گا؟ آسمان اور زمین میں فساد کا آنا، اور یہ باطل ہے۔ لأن المراد به، اس لیے کہ فساد کا مطلب یہ ہے کہ خروجهما عن النظام الذي هما علیہ، اس نظام سے ان دونوں کا نکلنا جس پر یہ قائم ہے۔ فَكَذَا الْمَلْزُومُ، جب یہ بات باطل ہے، نظام محقق ہے، نظام درہم برہم نہیں، تو ملزوم وہو تعدد الآلہۃ، تعدد الہ بھی باطل ہوگا۔ وَهَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي يُكْتَفَى بِهَا فِي الْخِطَابِيَّاتِ دُونَ الْقَطْعِيَّاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْبُرْهَانِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ جو بات ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بطور تمہید کے عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اہل کلام کا طرز استدلال ہے، اس میں دو طریقوں سے جو ہے مقدمات کو لیا جاتا ہے۔ ایک کو قیاس برہانی کہا جاتا ہے، دوسرے کو قیاس خطابی کہا جاتا ہے۔ قیاس برہانی میں بھی صغرا کبرا اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے، قیاس خطابی میں بھی صغرا کبرا اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن قیاسی برہانی میں جو صغرا کبرا مقدم اور تالی جو ہوتا ہے، ان میں آپس میں جو لزوم اور تلازم ہیں، آپس میں جو ان کا لزوم ہے، یہ لزوم عقلاً اور عادتاً ان میں پایا جاتا ہے۔ جیسے اگر سورج موجود ہے تو دن بھی موجود ہوگا، ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو نہار بھی موجود ہے، سورج طلوع نہیں تو نہار بھی نہیں۔ تو اب سورج اور نہار میں لازم اور جو ان کے آپس میں تلازم ہے، مناسبت ہے، لزومیت ہے، یہ عقلاً اور عادتاً دونوں طرح پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مقدم اور تالی کی جن میں تلازم عقلاً پایا جاتا ہو تو اور اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہو اور کوئی دلیل مرتب ہو تو اس کو قیاس برہانی کہا جاتا ہے۔ اور جہاں مقدم اور تالی میں یعنی صغرا اور کبرا میں، بالفاظ دیگر صغرا اور کبرا میں
عادتاً تلازم ہو، عقلاً نہ ہو، تو اس کو قیاسی خطابی یا قیاسی اقناعی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سامع کو قانع کر دیتا ہے۔ تو قیاسی خطابی کے مقدمات مشہورات یعنی عرف میں مسلم اور مقبول تو ہوتے ہیں، لیکن عقلاً ان میں لازم اور تلازم جو ہے وہ عقلاً نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر تعدد الہ کا باطل ہونا اور موجودہ زمانے میں فساد کا آنا، یعنی تعدد الہ کی صورت میں فساد کا آنا، یہ عادتاً اس طرح ہوتا ہے۔ عقلاً اگرچہ یہ تلازم ضروری نہیں ہے کہ تعدد الہ ہو تو فساد بھی ہو، تعدد الہ ہو تو فساد بھی ہو، لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ تو عادتاً یہاں پر صغرا اور کبرا میں تلازم ہے کہ جہاں تعدد الہ ہے وہاں پھر نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے، تو نظام درہم برہم نہیں تو لہذا تعدد الہ کا عقیدہ بھی باطل ہے اور توحید باری تعالی ثابت ہے۔ تو اسی کی طرف مصنف علیہ رحمہ اشارہ فرماتے یہ قیاسی خطابی ہے، برہانی نہیں۔ وہذہ الملازمۃ، یہاں پر جو مقدم اور تعلیم ملازمت ہے، من المشہورات التی، ان مشہور تلازم میں سے ہیں، یکتفا بها فی الخطابیات، جس پر اکتفا کیا جاتا ہے قیاس خطابی میں، دون القطعیات، یہ تلازم ان قطعیات عقلی میں سے نہیں ہے، المعتبر تو فی البرہانیات، جس کا اعتبار قیاس برہانی میں کیا جاتا ہے۔ وقوله حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ المذہب الکلامی کی دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ دوسری مثال میں مصنف علیہ الرحمہ نے نابغہ کا شعر پیش کیا ہے، جس میں شاعر نے نعمان بن منذر بادشاہ کے سامنے دلیل پیش کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شاعر نے آل جفنا کی تعریف کی ہے، اور تعریف کرنے کے بعد پہلے چونکہ اس نابغہ نے منذر نعمان بن منذر کی تعریف کی تھی، یہ بادشاہ تھا، تو اس کے بعد جب ان کے دشمن اور ان کے مخالف قوم آل جفنا کی انہوں نے تعریف کی تو اس پر جو ہے بادشاہ اس سے ناراض ہوا، تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے شاعر نے یہ اشعار پڑھے ہیں کہ حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ ولیس وراء اللہ للمرء مطلب لئن كنت قد بلغت عنی خیانۃ لمبلغک الواشی اغش واکذب ولکننی كنت امرأ لی جانب من الارض فیہ مستراد ومذہب وملوک واخوان اذا مدحتهم احکم فی اموالهم واقرب كفعلك في قوم اراك استنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك اذنب۔ بہرحال اس میں شاعر جو ہے اپنے بادشاہ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اور دلیل کے طور پر جو ہے یہ اشعار دلیل کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کہتے دیکھے میں نے اس آل جفنا کی تعریف اس لیے کی ہے کہ وہاں میرے جاننے والے ہیں، میرے دوست ہیں، میں وہاں آتا جاتا ہوں، وہ میری مالی معاونت کرتے ہیں اور میری جو ہے ضرورت میں میرے کام آتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف کرنا یہ میری مجبوری ہے۔ تو کہا یہ اس طرح جس طرح کہ آپ کسی قوم پر احسان کریں، ان کو پیسے دے، وہ آپ کی تعریف کریں، تو اسی طرح میں بھی ایک محسن عالم ہوں، مجھ پر بھی احسان کیا جاتا ہے تو میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر آپ کے جو ماتحت جن پر آپ کے احسان کرتے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اگر وہ برا نہیں تو میں اگر اپنے محسنین کی تعریف کروں تو یہ کیوں برا؟ تو یہ جو ہے مقدمات بنا کر اس نے اپنے لیے ایک اہل کلام کے طرز پر یہ جو ہے دلیل پیش کی، اور اپنے صفائی جو ہے وہ پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفصیل جو اشعار سے متعلق ہیں وہ پھر اگلے سبق نمبر 34 میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے ان اشعار کا، اور ان سے متعلقہ مابقی گفتگو اگلے اشعار میں کریں گے۔ البتہ یہ ایک بات یاد رکھے کہ بعض حضرات نے اس کو قیاس برہانی میں شمار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس جو ہے فقہا کے ہاں قیاس
جو کہا جاتا ہے تمثیل ہے، قیاس جو فقہا کے ہاں کہا جاتا ہے کہ دو حکم جو علت میں مشترک ہو، ایک کا حکم دوسرے پر قیاس کرنا، یہ وہ قیاس ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے آخر میں اس کی طرف سے جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ بھی قیاسی برہانی ہی کی ایک صورت ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم پڑھیں گے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔